امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. آج اس پروگرام میں ہم آپ کو جو اہم معلومات دیں گے وہ ہے لائف سٹائل میڈیسن اور اس کی جو اپ کمنگ انٹرنیشنل کانفرنس آ رہی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بہت سی معلومات سے آگاہ کریں گے. آج ہماری اس پروگرام میں جو مہمان موجود ہیں وہ ہیں ڈاکٹر شگفتہ فیروز. شی از ڈائریکٹر رفاع انسٹیٹیوٹ آف لائف سٹائل میڈیسن اینڈ شی از آلسو پریزیڈنٹ اینڈ فاؤنڈر آف پاکستان ایسوسیشن آف لائف سٹائل میڈیسن. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. آپ کو میم ویلکم کرتے ہیں اس پروگرام میں. میم سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ لائف سٹائل میڈیسن ہے کیا؟ جی بہت شکریہ پہلے تو آپ کا مجھے اس پروگرام میں بلانے کا. اور لائف سٹائل میڈیسن جو ہے وہ لائف کے بارے میں ہے، زندگی کے بارے میں ہے. زندگی کے رہنے سہنے کے ساتھ جو ہمارے جسم میں بیماریاں اوریجنیٹ ہوتی ہیں اس کو پھر ہم لائف سٹائل میڈیسن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا تعلق ہماری زندگی گزارنے کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے میم، شکریہ. میم ایک چیز مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے آپ جو پریزیڈنٹ ہیں پاکستان ایسوسیشن آف لائف سٹائل میڈیسن کی، اس کے پیچھے آپ کی کیا ایجنڈا تھا یا آپ کی کیا موٹیویشن تھی کہ آپ نے ایک ایسوسیشن بنائی؟ ٹھیک ہے، دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لائف سٹائل میڈیسن ہے وہ کوئی میرا ذاتی ایجنڈا نہیں ہے یا ذاتی یہ اسپیشلٹی نہیں ہے. یہ تقریباً کوئی 15 سے 18 سال پہلے امریکہ میں شروع ہوئی تھی. ایک امریکن ڈاکٹر ہیں جن کو ایوارڈ بھی ملا ہے امریکن ایسوسیشن کی طرف سے. ان کے اس کام کی وجہ سے انہیں یہ احساس ہوا کہ ہم جو ڈاکٹرز ہیں ہم بیماری کو ٹریٹ کرتے ہیں، ہم اس کو کیور نہیں کر سکتے. اور آپ بھی ایز اے ڈاکٹر یہ بات جانتی ہیں کہ جتنی کرونک پرابلمز ہیں، کرونک بیماریاں ہیں، ان کو ہم کیور تو نہیں کر سکتے نا. جیسے ڈائبٹیز ہے، ہارٹ ڈیزیز ہے، جوڑوں کے امراض ہیں، ایگزیما ہے، اس کو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے. ہم اس کو صرف ٹریٹ کرتے ہیں یا اس کو مینج کرتے ہیں. تو ان ڈاکٹر صاحب نے اور اس کے بعد ایک گروپ بنا وہاں کے مشہور ڈاکٹر صاحبان کا جو بڑے سینئر ڈاکٹرز تھے جن کو بلو ربن گروپ کہا جاتا ہے. وہ سارے اکٹھے بیٹھے اور انہوں نے سوچا کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایک انسان کی زندگی میں آخر کیا وجوہات ہیں جو بیماری کا باعث بنتی ہیں. تو پھر انہوں نے جا کے کنکلوڈ کیا اور نکالا سارا کچھ. میرا تعارف اس کے ساتھ ہوا تقریباً آج سے کوئی 6 سال پہلے. جب میں امریکہ ان کی کانفرنس میں گئی تو میں حیران ہو گئی کہ وہاں ہر اسپیشلٹی کا ڈاکٹر یہ سیکھنے کے لیے آیا ہوا تھا کہ وہ اپنے مرض کو ریورس کس طرح کر سکتا ہے. پھر اسی موومنٹ نے ایک اور کام کیا ہے کہ انہوں نے پوری دنیا میں اس کو پھیلانے کے لیے ہمیں یہ کہا، ڈاکٹرز کو یہ کہا کہ تم اپنے ملک میں لیڈر بنو اور ایک ایسوسیشن بناؤ لائف سٹائل کی. تو ہم اس کو ایک امبریلا پرووائڈ کریں گے تاکہ یہ پوری دنیا میں موومنٹ ایک ہی طرح چلے. اس کا امتحان پوری دنیا میں ایک ہے، اس کا جو ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ہیں، جو مقاصد ہیں وہ بھی ایک ہی ہیں. تو اس طرح ہم نے یہاں پر پھر پاکستان ایسوسیشن بنائی اور اس میں پھر ہماری پاکستانی قوم کی صحت کی بہتری کے لیے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ میم آپ نے کافی اس پہ ماشاء اللہ سے آپ کے 28 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اس کام میں، تو اللہ آپ کو اس کا اجر دے. میم آپ سے میرا اگلا سوال ہے کہ یہ جو ہم سن رہے ہیں کانفرنس، انٹرنیشنل کانفرنس جو ہو رہی ہے لائف سٹائل میڈیسن کی، جو پاکستان میں فرسٹ ٹائم ہو رہی ہے، اس کے بارے میں میم لوگ پوچھ رہے ہیں، لوگ سننا چاہتے ہیں کہ یہ کانفرنس کب ہے، کتنے دنوں کی ہے اور اس کی رجسٹریشن کیسے ہوگی، اس کے بارے میں میم تھوڑا سا ہمیں آگاہ کریں. جب میں نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں مجھے پیورلی لائف سٹائل میڈیسن کی پریکٹس کو تو 17 سال ہو گئے ہیں، لیکن ویسے کلینک رن کرتے ہوئے فیملی میڈیسن کلینک کو تقریباً 32 سال ہو رہے ہیں. تو جب میں نے پچھلے 7-8 سالوں میں خود جانا اور اس کے بعد لوگوں کو اس کا علاج کرنا شروع کیا، ڈاکٹرز کو پڑھانا شروع کیا، اس کے بعد میرے اندر اتنا کانفیڈنس آیا کہ میں نے سوچا، اور خاص طور پہ جب میں رفاع کا ڈپارٹمنٹ شروع کیا تو پھر میں نے یہ سوچا کہ ہمیں ایک انٹرنیشنل کانفرنس کر کے تو اور بڑے اسکیل پہ لوگوں کو بتانا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا میڈیکل کا ایک سسٹم ہے کہ جب ہم کوئی ٹارگٹ اچیوز کرتے ہیں اپنے لوکل لیول پہ تو ہم اس کو پھر انٹرنیشنل کانفرنس کر کے انٹرنیشنل اسپیکرز کا پوائنٹ آف ویو بھی لیتے ہیں اور اپنے ڈاکٹرز کو بھی ایجوکیٹ کرتے ہیں اس کے بارے میں. تو ہماری جو کانفرنس ہے یہ انشاءاللہ 2 سے شروع ہوگی، جس دن پری کانفرنس ورکشاپس وغیرہ ہیں، 2, 3, 4 اور 5 تاریخ کی جو ڈیٹ ہے اس میں ہم پہلا
انٹرنیشنل بورڈ آف لائف اسٹائل میڈیسن ایگزام بھی کروا رہے ہیں. اب میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ یہ بتا دیتی ہوں کہ یہ امریکن بورڈ آف لائف اسٹائل میڈیسن کا ایگزام ہے. چونکہ پاکستان ایسوسی ایشن گلوبل الائنس کا حصہ ہے تو انہوں نے ہمیں پہلی دفعہ یہ مطلب بڑا ایک آنر ہے پاکستان کے لیے کہ پہلی دفعہ پاکستان ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم کو انہوں نے ریکگنائز کیا آپ تقریباً میرے 1 سال کی محنت کے بعد. اور انہوں نے کہا کہ ہاں واقعی تم یہاں پہ اور تمہارے ڈاکٹرز اور تمہارے پیشنٹ جو ہیں وہ واقعی لائف سٹائل میڈیسن سے کنیکٹڈ ہیں, ان سے ٹھیک ہو رہے ہیں. تو اب آپ یہاں پر اپنے کینڈیڈیٹس دیکھو اور ہم یہاں پاکستان کو ایک سینٹر بنا سکتے ہیں. تو 5 دسمبر کو ہمارا پہلا امتحان بھی ہوگا. جہاں تک رجسٹریشن وغیرہ کا تعلق ہے اس کا آپ اگر کئی لنکس ہیں, وہ لنکس پھر آپ کو شیئر کرنے پڑیں گے یہاں پر. وہ پاکستان ایسوسی ایشن کی ویب سائٹ پر بھی ہیں, رفا انسٹیٹیوٹ آف لائف اسٹائل میڈیسن کی ویب سائٹ پہ بھی ہیں, اور میری جو پرسنل ہے اس پہ بھی لنکس اویلیبل ہیں. اگر کوئی گوگل بھی کر لے ڈاکٹر شگفتہ فیروز, سب سے آسان حل میں بتا رہی ہوں, تو وہاں سے ان ساری لنکس کو وہ پہنچ جائیں گے اور پھر وہاں جا کے وہ رجسٹر کروا سکتے ہیں. اور یہ جو کانفرنس ہے اس کے سب سے بڑی آسانی جو ہم نے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہائبرڈ ہے, یعنی ان پرسن بھی ہوگی. پنڈی میں ابھی ہم فائنل اس کی جو وینیو ہے وہ ہم نے کر لینا ہے, ڈیسائیڈ ہو چکا ہے, لیکن شاید ہم تھوڑا سا چینج کریں. اور باقی یہ آن لائن بھی ہے. تو اس میں ملک کے تمام حصوں سے لوگ اس میں, ڈاکٹرز خاص طور پہ اور الائیڈ ہیلتھ کے لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے میم, شکریہ بہت بہت. اچھا میم, ایک اور کوشچن جو ہے کہ اس کانفرنس کو کون کون سے لوگ اٹینڈ کر سکتے ہیں؟ صرف میڈیکل ڈاکٹرز کر سکتے ہیں یا الائیڈ کے ریہیب والے, کون سے لوگ یہ اٹینڈ کر سکتے ہیں کانفرنس؟ جی بالکل, میڈیکل کے تو ڈیفینیٹلی کریں گے, لیکن الائیڈ ہیلتھ کی بھی بہت لمبی لسٹ ہے. اس میں وہ تمام لوگ جو مشہور الائیڈ سائنسز ہم جانتے ہیں, جیسے سائیکالوجسٹ ہیں, نیوٹریشنسٹ ہیں, ریہیب والے ہیں, اسپیچ تھراپسٹ ہیں, یہ لیبارٹری ٹیکنالوجسٹ بھی آتے ہیں, مائکرو بایولوجسٹ ہوتے ہیں. تو وہ جتنی کافی لمبی اس کی لسٹ ہے, ہم اگر ہو سکا تو وہ لسٹ بھی کوئی کسی اگلے سیشن میں بتا دیں گے کہ کون کون سے لوگ اس میں آ سکتے ہیں. تو جتنے لوگ میڈیکل سائنس سے کنیکٹڈ ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی, دے آل کین جوائن. لیکن اس کے بعد میرا یہ خیال ہے کہ وہ لوگ جو سوشل ویلفیئر پروجیکٹس چلاتے ہیں, جو ہیلتھ کیئر ریلیٹڈ ہیں, وہ بھی اس کو جوائن کریں تاکہ انہیں پریونٹیو ہیلتھ کا پتہ چلے کہ کتنی چھوٹے کام کر کے ہم اپنے آپ کو آنے والی بیماریوں سے بچا سکتے ہیں. تو جتنے لوگ ہیلتھ کیئر سے اٹیچڈ ہیں, چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں یا وہ ڈاکٹرز نہیں ہیں, یا وہ ایون ہیلتھ یعنی الائیڈ ہیلتھ کیئر میں نہیں بھی ہیں, بٹ وہ کوئی NGO چلا رہے ہیں جو ہیلتھ کیئر ریلیٹڈ ہے, ان کو بھی اٹینڈ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور میم میڈیکل اسٹوڈنٹس بھی کر سکتے ہیں, لائک فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر, تھرڈ ایئر اسٹوڈنٹس ہیں اگر میڈیکل کے, وہ لوگ بھی اس کو اٹینڈ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, لائف سٹائل میڈیسن کے کئی پہلو ہیں. سب سے جو اہم اس کا پہلو ہے نا وہ سیلف کیئر ہے. یعنی یہ ایک ڈاکٹر کو سکھاتی ہے کہ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو, پھر تم آگے کسی کو ٹھیک کر سکتے ہو. تو آپ اگر میڈیکل اسٹوڈنٹس کی بات کریں گی تو جی بالکل وہ اٹینڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ ان کی سیلف کیئر میں ان کو ہیلپ کرے گی. کیونکہ میں جو میڈیکل اسٹوڈنٹس دیکھتی ہوں وہ ان کو کافی بری ہیلتھ میں دیکھتی ہوں, چاہے وہ سیکنڈ ایئر میں یا تھرڈ ایئر میں ہے. ان کی بنیادی ہیلتھ تو میڈیکل کالج میں ہی خراب ہو چکی ہوتی ہے. تو اگر وہ اس کو سنیں گے, اس کو جوائن کریں گے, تو انہیں یقیناً اپنی سیلف کیئر میں بہت ہیلپ ہوگی نا. ٹھیک ہے ناظرین, یہ پروگرام آپ لوگ FM ریڈیو, رفا FM ریڈیو 102.2 اور فیس بک پیج پہ لائیو سن سکتے ہیں. اچھا میم, آپ سے میرا ایک اور کوشچن یہ ہے کہ اس کانفرنس کی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ تھیم کیا ہے یا کون سے مین ٹاپکس ہوں گے جس پہ یہ کانفرنس ہوگی, جو انٹرنیشنل یا نیشنل اسپیکر جس پہ ٹاک کریں گے, تو وہ اگر ٹاپک یا تھیم اگر آپ تھوڑا سا آئیڈیا دے دیں اس کا. ٹھیک ہے, جو اس کی میجر تھیم ہے نا وہ تو امیونٹی انہینسمنٹ ہے. آپ جانتی ہیں, ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو کرونا کی جو آئی پینڈیمک, اس میں کیا ہوا, ہم نے یہ ڈاکٹرز نے یہ سیکھا کہ ہم انسانوں کی گلوبلی امیونٹی کا اتنا برا حال ہے کہ اتنے میسو لیول پہ ڈیتھس ہوئیں. تو امیون سسٹم جو ہے وہ ہم ایلوپیتھیکلی یا کنونشنل میڈیسن کے ذریعے اپروچ نہیں کر سکتے. میں اس کی تھوڑی سی آپ کو ایک تفصیل بتا دیتی ہوں. امیون سسٹم تو سارا 70% تو پیٹ میں بیٹھا ہوا ہے. آپ ایک بندہ اگر جانتا ہی نہیں کہ اس نے کھانا صحیح کیسے کھانا ہے تو اس کی امیونٹی نہیں اٹھے گی. تو ہم نے اس کی جو مین تھیم رکھی ہوئی ہے
وہ ہے رول آف لائف اسٹائل میڈیسن ان امیونٹی انہینسمنٹ، اور اس کو ہم آگے کنیکٹ کر رہے ہیں، دل کی ہیلتھ کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں. جوان ہمارے بچے جو بیمار ہیں، پاکستان تو ایک ینگ کنٹری ہے نا، تو ہماری یوتھ کی صحت نہیں اچھی ہے، لڑکے بھی بیمار ہیں، لڑکیاں بھی بیمار ہیں. تو یوتھ کا ایک ٹارگٹ ہے. پھر آپ جانتے ہیں ہمارے پرائم منسٹر بات کرتے ہیں سٹنٹڈ گروتھ کے حوالے سے. یہ سٹنٹڈ گروتھ کیا ہے اور اس کا روٹ کاز کیا ہوتا ہے، وہ ایک اس کی تھیم ہے. پھر اس کے اندر ہم نے جو ہمارے جو فورن سپیکرز ہیں، انہوں نے اپنا ایک لائف سٹائل میڈیسن کے مطابق اس کا پریونٹیو رول کا مطلب یہ ہے کہ جو بڑی بیماریوں سے بچانے کے اس کا رول ہے، وہ ایک ہماری بڑی تھیم ہے نا. باقی چند پاکستان کے اندر جو اور ایکٹیویٹیز ہیں اس کے حوالے، لیکن یہ ہماری میجر تھیمز ہیں. ٹھیک ہے میم. اچھا میم، ایک اور کوشچن جو ہے کہ یہ جو اس میں نے سنا ہے ایبسٹریکٹ سبمٹ کروا سکتے ہیں، میم اس کے بارے میں تھوڑا سا آئیڈیا دیں کہ ایبسٹریکٹ کیسے سبمٹ کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں ایبسٹریکٹ سبمٹ کرانے کا پروسیس تو جو کانفرنس ہے اس کے پیج پہ دیا ہوا ہے نا. ٹھیک ہے. لیکن میجرلی یہ ان لوگوں کے لیے ہے، یا آپ کہہ لیں کہ میڈیکل اسٹوڈنٹس یا الائڈ اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو آلریڈی ہیلتھ کے اوپر کوئی کام کر رہے ہیں. اچھا، اس کے دو لیولز ہیں. ایبسٹریکٹ کے اندر اگر انہوں نے کوئی بالکل انیشیل سٹیج آف ریسرچ پہ ہیں تو وہ بھی سبمٹ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کا ریسرچ پروسیس میچور ہو گیا ہو. ابھی اگر وہ پرپوزل کے لیول پہ ہیں اور ابھی بالکل ہی شروع میں ہیں تو وہ بھی دیا جا سکتا ہے، ان کا آئیڈیا بھی ہم وہاں پیش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے میم پوسٹر پریزنٹ کوئی پوسٹرز بنانے پڑیں گے؟ وہ بھی ایک ہے آئیڈیا کہ یا پوسٹر پریزنٹیشن کر دیں یا اورل پریزنٹیشن، اس کے اندر دونوں طرح سے ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. جیسا کہ میم میں خود بھی کیونکہ لائف اسٹائل میڈیسن کا یہ کورس کر رہی ہوں تو میری بھی ریسرچ امیونٹی ریلیٹڈ ہی ہے. زبردست. تو میں بھی چاہ رہی ہوں کہ میں اس کا کوئی پوسٹر یا اس طرح جو آپ کہہ رہی ہوں اورل تو نہ کہ ضرور اس چیز کو ضرور. ٹھیک ہے میم، تھینک یو سو مچ میم. آپ نے ہمیں کافی انفارمیشن دی اور سامعین آپ لوگ بھی سن رہے ہوں گے کہ یہ انفارمیشن اور یہ جو کووڈ کی ڈیزیز کی وجہ سے جو امیونٹی کم ہوئی ہے تو آپ اس کانفرنس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اچھا میم، تھوڑا سا یہ بتائیں کہ لوگ یہ بھی سننا چاہتے ہیں کہ جب اس طرح کی کانفرنسز ہوتی ہے تو لنچ یا ٹی بریکس اور یہ تو یہ میم کیسے ہوگی اور یہ بھی لائف اسٹائل ریلیٹڈ ہوگی؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. بالکل ہوگی، اور یہ بات شاید کسی کو پسند نہیں آئے گی لیکن حقیقت ہے کہ لائف سٹائل میڈیسن اور اس کا جو میں نے ایک نیشنل ورژن بنایا ہے جس کو میں SLP کہتی ہوں یا سنکرنائز لائف سٹائل میڈیسن کہتی ہوں، جس کے اندر میں نے پاکستانیوں کے کھانے پینے پہ غور کیا ہے. تو میں نے دیکھا ہے کہ ہماری جو قوم ہے دو چیزوں کے پیچھے اس وقت، ایک میدے کی پروڈکٹس ہیں وائٹ فلاور اور ایک چکن کی پروڈکٹس ہیں. تو میری جو یہ کانفرنس ہے انشاءاللہ لائف سٹائل کی، اس میں آپ کو یہ دو چیزیں انشاءاللہ آئی ول ٹرائی ٹو ایلیمنیٹ دیز، کوشش ہے میری کہ یہ دونوں چیزیں آپ کو جو ٹی سنیکس ہیں اور جو لنچ ہیں وہاں پہ نہ ملے. ہم کوشش کریں گے کہ وہ چیزیں سرو کریں جو نیچر کے قریب ہیں. تو یہ ڈفرینس ہوگا. ابھی ہمارا ایگزیکٹ مینیو نہیں ڈیسائیڈڈ، لیکن اس میں کم از کم یہ دو چیزیں نہیں ہیں کیونکہ یہ ہمارے کلچر میں ڈومینیٹ کرتی ہیں. اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں، یہ اگر میں آپ کو چھوٹی سی لسٹ بتا دوں تو یہی دونوں چیزیں لڑکیوں اور لڑکوں میں ہارمونل امبیلنس کا کاز ہے. یہی دونوں چیزیں پری ڈائبٹک کرتی ہیں، یہی دونوں چیزیں موٹاپا کرتی ہیں، یہی دونوں چیزیں ہمیں کرینکی بدتمیز بناتی ہیں، کرینکینس پیدا کرتی ہیں، نافرمانی کا باعث ہوتی ہیں. تو یہ دو چیزیں تو میں کوئی بخیر 17 سال سے بند کر رہی ہوں لوگوں کی، اور ان کو ہی ہم انشاءاللہ وہاں اوائڈ بھی کریں گے نا. ٹھیک ہے میم. ایک اور کوشچن آپ سے جو ہے کہ اگر یہ کانفرنس میم انشاءاللہ ہوگی دسمبر میں تو اس کے آؤٹ کمز یا اس کے بارے میں آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ اس کے کیا کیا آؤٹ کمز ہوں گے اور لائف اسٹائل میڈیسن میں یہ کیسے ہیلپ آؤٹ ہوگی؟ لیکن جب آپ کانفرنس کرواتے ہیں نا تو آپ آؤٹ کمز کی ایک براڈر آؤٹ لائن ذہن میں رکھتے ہیں نا. ڈیفینیٹلی دی آبجیکٹیو از ٹو اسپریڈ اویئرنیس، لوگوں کو بتانا، باہر کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو شیئر کرنا، اور یعنی یہ مختلف لیولز ہیں اس کے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگ جو ڈاکٹرز ہیں خاص طور پہ وہ اپنا اسپیشیلٹی کا ان کو ایک اور اپارچونیٹی ملے گی کہ وہ لائف سٹائل میڈیسن کلینک سیٹ کر سکتے ہیں اور وہ ایک ڈرگ لیس کلینک چلا سکتے ہیں. جیسے میرا جو ہے وہ 17 سال سے ایک ڈرگ لیس کلینک ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایونیو پریکٹس کا کھلے گا ڈاکٹرز کے لیے، GPs کے لیے کھل سکتا ہے.
اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے جو ینگ بچے ہیں میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں they can think about their future specializations, that they should go for lifestyle medicine. آسان پریکٹس, ریوارڈنگ پریکٹس, اور کوئی آپ کو برڈن نہیں کرتی. ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں فزیشین برن آؤٹ, اور یہ گلوبل ہے. فزیشین برن آؤٹ کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹرس کا جو پروفیشن ہے اس کو اتنا ہی خطرناک پروفیشن قرار دے دیا گیا ہے جیسے کہ فائر فائٹرز. اور یہ امریکہ میں میڈیکل کالجز کی ایسوسیشن نے فائنلی ڈکلیئر کیا تھا کہ میڈیکل جو پریکٹیشنر ہے یا میڈیکل پریکٹس جو ہے وہ ایٹ رسک ہے, لائک اے فائر فائٹر. جیسے اس کی جان کو خطرہ ہے ویسے ایک فزیشین کو بھی خطرہ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اوور برڈن ہے, کئی طریقوں سے اوور برڈن. ایک تو بیماریاں ہمارے ہاں بہت بڑھ رہی ہیں کیونکہ پریونٹیو سائڈ ہماری کوئی ہے نہیں. دوسری بات یہ کہ وہ ڈاکٹر خود اپنی کیئر نہیں کرتا نا. جب وہ اپنی کیئر نہیں کرے گا تو پھر ظاہر ہے وہ دوسروں کی کیسے کیئر کرے گا. تو جو فزیشین برن آؤٹ ہے وہ لائف سٹائل میڈیسن کے اندر کم ہے, کم ہے, کیونکہ ڈاکٹر پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرتا ہے پھر وہ مریض کے بارے میں سوچتا ہے. تو یہ اس کا ایک بہت بڑا بینیفٹ ہے جو مجھے لگتا ہے کہ ہم شاید یہ بڑا سارا میسج ڈاکٹرز کو کنوے کر پائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے میم, تھینک یو میم. آپ نے کافی زیادہ ہمیں انفارمیشن سے آگاہ کر دیا. میم ایک اور کوشچن یہ ہے کہ ہم اس وہ رجسٹریشن تو کرا دیں گے لیکن اس کانفرنس کو ہم جوائن کیسے کریں گے؟ لائک آپ نے ہائبرڈ کا بتایا کہ ہم آن لائن بھی کر سکتے ہیں اور آن جو ہے وہ ان پرسن بھی کر سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ جب آن لائن رجسٹر ہوں گے تو آپ کے ساتھ ایک لنک شیئر کر دیا جائے گا. آپ اس کے ذریعے وہ بھی ٹیمز پہ پرابیبلی ہوگی. یہ ساری چیزیں تقریباً 2 ویکس پہلے بتا دی جائیں گی کیونکہ سب کے ای میلز ہمارے پاس آ جائیں گے تو ان کو انفارم کر دیا جائے گا, یا ویب سائٹ کے اوپر بھی ہم اپڈیٹ کر رہے ہوں گے نا. اور جو لوگ ان پرسن آنا چاہیں گے ان کو بھی تقریباً 2 ویکس پہلے ایگزیکٹ وینیو بتا دیا جائے گا. ابھی تک تو ہمارا یہ المیزان کیمپس جو پشاور روڈ کے اوپر ہے رفا کا, ابھی تک وہی ڈیسائیڈڈ ہے, لیکن پرابیبلی ڈیپینڈنگ آن دا رجسٹریشن شاید ہمیں ریزرو میں ہم نے کوئی اور جگہ بھی رکھی. ٹھیک ہے. اور میم پھر اس کے سرٹیفکیٹس وغیرہ بھی لوگوں کو؟ ہاں بالکل, سرٹیفکیٹ آف پارٹیسپیشن بالکل ملیں گے. ٹھیک ہے. اور کوئی میم کوئی پوائنٹ آپ اس میں ایڈ کرنا چاہیں کہ جو لائک آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت ضروری اور لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے ریگارڈنگ کانفرنس؟ بالکل, اس کے بارے میں یہی کہوں گی کہ آپ سب اس کو, جو آپ کے گھر میں یا آپ خود اگر اس ہیلتھ کیئر سے ریلیٹڈ ہیں تو آپ ضرور اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور سیکھیں اور اس کو آگے پھیلائیں. بس میرا یہی پیغام ہے آپ کے لیے نا. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ میم. سامعین, آپ یہ پروگرام جو ہے وہ لائیو دیکھ رہے تھے, FM ریڈیو 102.2 پہ سن رہے تھے, اور ساتھ آپ لوگ فیس بک کے پیج پہ بھی یہ پروگرام جو ہے وہ لائیو سن رہے تھے. بہت شکریہ. ایک ساجد محمود نے اس پروگرام کو کافی لائک کیا ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ ہم یہ والے اسی طرح کے پروگرامز کرتے رہیں گے آگے بھی, کیونکہ ہم نے آپ کو کانفرنس ریلیٹڈ اس کی جتنی تھیمز ہیں اس کے بارے میں آپ کو آگاہی دینی ہے. اور انشاءاللہ اپ کمنگ جتنے بھی ہر منڈے ہم انشاءاللہ یہ والے پروگرامز کریں گے جس میں ہم آپ کو اس کے بارے میں, کانفرنس کے بارے میں انفارمیشن بھی دیں گے, اور باقی انفارمیشن جو اور کون سی تھیمز اور ٹائٹلز ٹاپکس جس میں ڈسکس ہوں گے, جو لوگ انٹرنیشنل نیشنل اسپیکرز جو اس پہ ڈسکس کریں گے, وہ بھی ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو ہے نا مختلف اسپیکرز آپ پر آئیں گے اور وہ آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ اس پہ ڈسکشن کریں گے اور آپ کو اس انفارمیشن سے آگاہ کریں گے. اس کے ساتھ ہی میں اس پروگرام کا اینڈ کرتی ہوں. میم تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. اور اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر رابعہ زہرا آپ کو اللہ حافظ کہتی ہے, اور انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں پھر ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.